بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے، انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ مان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو بہادروں پر مشتمل تھا۔ ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگ کر اللہ تعالی سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ یا الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور بس کیجئے، اللہ تعالی ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جان نثار رضی اللہ عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا جسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قمر میں یوں بیان فرمایا گیا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں۔ صبح کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا، چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے 136 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس۔ حاشر ٹی وی کے
معزز ناظرین، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد اور نصرت فرماتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے، مگر اللہ تعالی نے اس کے لیے دو شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں، انشاءاللہ ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی، اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فنار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ دوستو، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔